الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. پیارے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت درود و سلام پیش کرنے کے بعد جو مجھے موقع دیا گیا ہے اللہ کریم کے ذکر کا اور اس کے شکر ادا کرنے کا، آج کے اس وقت میں ہم پر یہ ایک آزمائش کی گھڑی ہے. جب کوئی پیارا ہمارے درمیان سے رخصت ہوتا ہے، جانا ہر ایک نے ہے، دنیا فانی ہے، جس کا وقت مقرر ہے اس نے چلے جانا. وہ کیا وقت گزار کے گیا، کیا دے کر گیا اور کیا لے کر گیا. جو سبق آپ کو دینے جا رہا ہوں، اپنا سبق دہرا رہا ہوں، اللہ کے پیارے حبیب کو سنا رہا ہوں کہ اللہ کے نام کا ذکر جو قرآن پاک میں بھی موجود ہے، اللہ کے نام میں بھی موجود ہے، اسم ذات الہی میں بھی موجود ہے. اور جب ہم اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم علیہ السلام کا ذکر پاک کرتے ہیں، اس میں بھی اللہ کا ذکر موجود ہے. یہ ہے میرے پیارے رب کا حکم، فاذکرونی اذکرکم، میرا ذکر کرو. اللہ کریم کیا حکم فرما رہا ہے؟ میرا ذکر کرو. آج ہماری یہ زبان خاموش ہو گئی. ہم دنیا کے معاملات میں اور معاملات میں تو بہت بڑھ چڑھ کے بولتے ہیں. آج جو یہ موقع آپ کو فراہم کیا گیا نا، یہ آپ کی زندگی کا قیمتی موقع ہے، اور یہ بار بار اللہ ہمیں نصیب کرتا ہے جب ہم کسی اپنے پیارے کے خوشی میں شریک ہوں، اس کے اوپر آنے والی کسی آزمائش میں شریک ہوں. یہ ہمارا اس کے اوپر حق ہے، اس کا ہمارے اوپر حق ہے. جیسے آپ کو حق واضح کرتا چلو، کوئی بھی شخص فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں جب آپ شرکت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کون سا حق ادا کر رہے ہیں؟ وہ اس میت کے ساتھ حق ادا کر رہے ہیں جو وہ فوت ہو کے چلا گیا سننے سے. اس میت کے ساتھ آپ نے حق ادا کر دیا اس کا جنازہ ادا کرنے کے بعد. اللہ کریم اس جنازہ پڑھنے سے بھی راضی ہوتا ہے. کیوں؟ اس نے اپنے اس مسلمان بھائی کا حق ادا کر دیا، اس کے جنازے میں شامل ہو. جنازے کے بعد یہ جو اب اہتمام ہم کر کے بیٹھے، یہ کس لیے کر کے بیٹھے؟ یہ جو لواحقین ہوتے ہیں فوت ہونے والے کے پیچھے چھوڑ جانے والا جو خاندان ہے، اس کا بچے ہیں، اس کے بھائی ہیں، اس کے جو بھی اس کا خاندان ہے، دوست احباب ہیں، کوئی بھی ہے، یہ ان کے ساتھ حق ادا ہو رہا ہے. اچھا، دونوں میں کیا کام کیا؟ جنازہ پڑھا، کون سا کلمہ پڑھا؟ اس رب کریم کا کلمہ پڑھا، اس کا حکم پورا کیا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا کی. جنازے کو ادا کر کے سنت کریم حضور نبی کریم علیہ السلام ہم نے ادا کی. اللہ کا ذکر ہوا. آج یہاں پر بیٹھ کر جب ہم کلمہ طیبہ پڑھیں گے، مجھے آپ کا یہ حسن انتظام دیکھ کے بہت خوشی، دلی خوش گئی کہ میں سنا کرتا تھا کہ ایک منظم قوم اگر ہے تو وہ پٹھان قوم ہے. میں پنجابی ہوں، شکل میں دیکھنے کو تو شاید آپ کو میں پٹھان لگوں، لیکن جو ایک سننے میں آتا تھا نا کہ ایک انتظام اور منظم ہونا، وہ آج اپنی آنکھوں سے دیکھ ملی. اب اس انتظام میں کچھ اور بہتری لانا مقصود ہے. کیا بہتری لانا؟ میں تو اپنا سبق سنا کے چلا جاؤں گا، اب میرا رب کریم آپ کو توفیق دے گا تو آپ اس کے اوپر عمل کریں گے. کیا انتظام کریں گے کہ جہاں کہیں آپ بیٹھیں، جتنی دیر بھی بیٹھیں، بعض و نصیحت کے لیے اگر مائک شروع ہو گیا ہے، انتظام شروع ہو گیا ہے، پڑھنے والا پڑھنے لگ گیا ہے، پھر تو آپ خاموشی سے اس کی بات سنیں، کیونکہ اللہ کے ذکر کو سننا بھی عبادت ہے. تو کیا کریں گے بیٹھ کر؟ جب تک انتظام ہوتا ہے، پڑھنے والا آتا ہے، تب تک وہاں پر بیٹھ کر کوئی کپڑا بچھا لیا جائے. سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اس کپڑے کے اوپر اللہ کی لا رہے کتاب قرآن پاک کو رکھیں. کیسے رکھیں؟ ادب کا مقام، تعظیم والی کتاب ہے، تو کچھ نہ کچھ اس کے اوپر میزیں رکھیں گے، کچھ نہ کچھ اونچی جگہ رکھیں گے اس کے اوپر. کیا خیال ہے؟
اخبار رکھی جاتی ہے عام طور پہ، میں نے دیکھا ہے جہاں کہیں بھی یہ انتظام ہوتا ہے نا دعا کے لیے، فاتحہ خوانی کے لیے، تو اخبار رکھا جاتا ہے، حقہ رکھا جاتا ہے، اور بھی روایات بہت سی ہیں ہمارے یہاں، ان کو ضرور اپنا لیا جاتا ہے۔ وہ آپ بھلے کریں چاہے نہ کریں، میں اس کے اوپر آپ کو منع بھی نہیں کروں گا، اس کی تاکید بھی نہیں کروں گا، میں صرف وہ بات کروں گا جو میرا حق ہے بات کرنے کا۔ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے اللہ کی لارحم کتاب قرآن پاک۔ میری بات کوئی زیادہ مشکل تو نہیں ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ پریشان ہو گئے ہیں میری بات کو۔ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے اس میز کے اوپر، اس اسٹول کے اوپر قرآن پاک رکھیں۔ اب آپ لوگ تعداد میں زیادہ ہوں، قرآن پاک چند ہوں، تو سارے مل کے کیسے پڑھیں گے؟ تو آپ اس کو سپاروں کی شکل میں رکھیں۔ کیا خیال؟ میں محبت سے پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ اس سے کیا ہوگا؟ جتنی دیر آپ بیٹھیں گے اللہ کے پاک کلام کا ذکر کرتے رہیں گے، آنکھوں سے بھی زیارت کریں گے اس پاک کلام کی، ہاتھوں میں بھی اٹھا کے رکھیں گے، ان ہاتھوں کو بھی ثواب ملے گا، اس زبان کو بھی ثواب ملے گا جس سے وہ تلاوت کریں گے، ان آنکھوں سے بھی ثواب ملے گا جس کی آپ بار بار زیارت کریں گے۔ اور اہتمام کرنا، جیسے آپ نے الحمدللہ یہ محفل کا اہتمام کیا ہے نا، بیٹھنے کا اہتمام کیا ہے، اور کھانے کے حوالے سے میں سنتا ہوں کہ کھانے کی بھی بہت پابندی ہوتی ہے، وقت کی بھی بہت پابندی ہوتی ہے کہ وقت کے اوپر کھانا دے دیا جائے۔ کھانا کھلانا بھی بہت ثواب کا کام ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ ایک روایت بن چکی ہے نا کہ مہمان آیا ہے، مہمان کی مہمانداری میں ہم اس کو اچھے سے اچھا کھانا پیش کرتے ہیں کہ مہمان راضی ہو کے جائے۔ مہمان کو راضی دنیا داری کے لیے کیا یا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا؟ آج اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ مہمان میرے سے رب کے واسطے راضی ہو کے جائے، تو وہ مہمان جتنا بھی کھا کے جائے گا اللہ کریم آپ کو اس سے کئی گنا زیادہ عطا کرے گا۔ یہ میرے رب کی شان ہے۔ تو ہم کس کے لیے بیٹھے ہیں؟ مشکل تھی نا بات، مجھے پتا تھا، یا تو میری زبان آپ کی سمجھ میں نہیں ہوگی، کیا خیال ہے؟ کس کے لیے ہم بیٹھے ہیں؟ ذکر الہی کے۔ ابھی تو شکر کی بات میں شروع کروں گا، ابھی تو ذکر چل رہا ہے، ابھی شکر کی بات بھی آپ کو بتا کے جانی ہے۔ وقت بھی مجھے میں نے خود ہی پوچھ کر مختصر کروایا، وقت بھی آپ کا وقت پہلے ہی بہت ہو چکا ہے۔ ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، تنگ تو نہیں بیٹھے، خوش ہو کے بیٹھے ہیں۔ وقتی طور پہ آپ کو تمازت محسوس ہو رہی ہوگی، گرمی محسوس ہو رہی ہوگی کیونکہ موسم بھی اب گرما آ چکا ہے، لیکن یہاں پر بیٹھ کر جتنی دیر بھی بیٹھیں گے صرف اتنا تصور کر لیں کہ ہماری ویڈیو اوپر بن رہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کریم کے پاس ہماری ویڈیو بن رہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، سماعت بھی فرما رہے ہیں، اور ہم سے راضی بھی ہیں۔ تو کیا آپ کا بیٹھنا آپ کو ناگوار گزرے گا؟ نہیں، آپ راضی ہو کے بیٹھیں گے جتنی دیر بھی بیٹھیں گے۔ تو ذکر پاک سے کیا حاصل ہوگا؟ یہ جو ہم بیٹھے ہیں نا، یہ کس کے لیے بیٹھے ہیں؟ میت کا حق تو ہم نے جنازے پہ ادا کر دیا، یہ کس کے لیے بیٹھے ہیں؟ اس خاندان کے لیے بیٹھے ہیں جو وہ پیچھے چھوڑ گیا، فوت ہو کے جانے والا جو بھی گھر سے رخصت ہوتا ہے وہ بہت پیارا اس گھر کا مالک بن کے اپنی اولاد کو پالتا ہے، اور اس رب کریم کو راضی کرنے کے لیے جو ان کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ آج وہ اولاد اپنے باپ کے اوپر خرچ کر کے کوئی احسان کا وہ بدلہ نہیں دے رہی، بلکہ اپنے رب کا شکر ادا کر رہی ہے کہ اللہ کریم تو نے مجھے دیا، میں نے تیرے راستے میں دیا۔ اور مزے کی بات بتاتا چلو، اب یہاں پہ تھوڑا سا کاروباری بات بھی کر دوں کہ اگر ہم اللہ سے کاروبار کریں نا تو اللہ کسی کا حق رکھتا نہیں ہے۔ ہم ماشاءاللہ بڑے بڑے کاروباری بیٹھے ہوں گے، سمجھتے بھی ہوں گے کاروبار کو کیا ہوتا ہے کاروبار، اور بڑے بڑے فن بھی جانتے ہوں گے کاروبار کیسے کیا جاتا ہے، کون کون سی رازداری استعمال کی جاتی ہے۔ تو میں آپ کو وہ بتانے لگا ہوں جس کو آپ کا اجر فوراً مل جائے، وہ ہے اللہ سے کاروبار۔ آج اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ کرو، تو وہ آپ کا خرچ کیا بھی عبادت شمار کیا جائے گا، اور اللہ کا شکر بھی ادا ہوگا کہ اے اللہ کریم تو نے مجھے دیا اور میں نے تیرے ہی راستے میں دے دیا۔ اب 10 دنیا اور 70 آخرت، 10 دنیا اور 70 آخرت کا وعدہ میرے رب نے کیا ہے۔ کون نہیں چاہتا آج کے اس دور میں
کہ مجھے جو مال میرے پاس ہے وہ میرے پاس اتنا ہی رہے. کیا خیال چاہتے ہیں آپ کہ اتنا ہی رہے جتنا مال آپ کے پاس ہے، یا زیادہ کی خواہش ہے؟ ہر ایک کو خواہش ہوتی ہے زیادہ کی. اتنا زیادہ کی خواہش میرے کہنے پہ کر لیں جتنا آپ کو راس آ جائے. میں تو اپنے رب کریم سے پیارے حبیب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ اللہ کریم مجھے اتنا دینا جس سے میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں. جس سے میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں، اس سے زیادہ نہ مجھے دے. اس لیے کہ جو مجھے دیا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اس کے راستے میں خرچ کرتا ہوں. سبحان اللہ. آج آپ جس کے لیے بیٹھے ہیں اور جو کر رہے ہیں، جو آپ کو میں نے گزارش کی ہے کہ آپ کپڑا بچھا کر اس کے اوپر قرآن پاک کے سپارے، سورہ یاسین شریف، اور اس کے بعد کپڑے پر گٹھلیاں بچھا دیں. کھجور ہم بڑی پسند سے، ایک میوہ ہوتا ہے. آپ تو ماشاءاللہ میوے کے بادشاہ لوگ ہیں کہ میوہ آپ کے پاس ہی تو ملتا ہے سارا. کیا خیال ہے؟ میوہ سنبھالنا بھی آپ لوگوں کو آتا ہے، میوہ کھلانا بھی آپ لوگوں کو ہی آتا ہے. تو وہ جو میوہ کھجور ہے نا، کھجور اس کی ایک گٹھلی ہوتی ہے، بیج اس کا، اس کو آپ سنبھالا کریں، اس کو گرایا نہ کریں. اور اس گٹھلی کو صرف اس نیت کے ساتھ رکھ لیا کریں کہ اس کے اوپر ہم کلمہ شریف پڑھیں گے اور اس کے اوپر ہم درود شریف پڑھیں گے. کوئی بہت وزنی بات نہیں بتا رہا ہوں، بہت آپ کو آسان طریقہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں ہر گھر میں یہ چیز موجود ہونی چاہیے. کھجور کھاتے ہیں ہم لوگ کہ نہیں کھاتے؟ پسند ہے؟ جس کو ناپسند بھی ہو نا، وہ اپنی زبان سے صرف اتنا کہہ دے کہ مجھے سرکار کے لیے وہ پسند ہے. سبحان اللہ. کہ نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کو پسند فرمایا، حتیٰ کہ صدقہ دینے کے حوالے سے بھی کھجور کو ہی پسند فرمایا. آپ نے کیا فرمایا کہ اس کھجور کا کچھ حصہ، کھجور کو توڑے نا تو اپنے ہاتھوں سے ٹوٹ جاتی ہے، وہ جتنی بھی سخت ہو ہاتھوں سے توڑنا چاہیں ٹوٹ جاتی ہے آرام سے. اور اس کا کچھ حصہ، چوتھا حصہ ہے، پانچواں حصہ ہے، آٹھواں حصہ ہے، اس کو وہ حصہ دے کر ہی اپنا صدقہ ادا کرو. اتنا آپ نے کھجور کو پسند فرمایا. تو کیا کریں گے؟ گٹھلیاں سمیٹ لیں گے. کیا خیال ہے؟ جو آپ کھائیں گے میں اسی کی بات کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بازاروں سے چننا شروع کر دیں. جو آپ کھائیں وہ آپ سنبھالیں. کیا کریں گے اس کو سنبھال کر؟ صرف کپڑا بچھائیں گے. دسترخوان بچھتا ہے، مجھے پتا ہے آپ لوگوں کے گھروں میں بڑے اہتمام کے ساتھ دسترخوان بچھتا ہے، اور اس دسترخوان کے اوپر آپ پہلے گٹھلی بچھائیں. جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں، جتنا بھی کھانے کا انتظار 10 5 15 منٹ آپ کو انتظار کرنا پڑے وہ